یہ زمین جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے، یہ ہوائیں جن میں حضور کی خوشبو بسی ہے، یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں ہر گلی اور ہر کوچہ ایمان کی روشنی سے منور ہے۔ یہ ہے مدینہ۔ جی ہاں، یہ وہی شہر ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا مرکز بنا، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چھاپ گونجتی رہی، جہاں نبی نے دین کی تکمیل فرمائی، اور جہاں آج بھی ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس روح پرور ویڈیو میں ہم مدینہ منورہ اور اس کی تاریخ، مقدس مقامات، مسجد نبوی، روضہ رسول، جنت البقیع اور دیگر مقامات کی روحانی فضیلت کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ تو آئیں اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور مدینہ کی نورانی فضا میں اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ مدینہ، اس کو طیبہ اور طیبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے سب سے پاکیزہ شہروں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں مدینہ کو دارالایمان اور دارالہجرہ کہا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹتا ہے۔ مدینہ کی مٹی، ہوائیں اور اس کے گلی کوچے تک بابرکت ہے، اور یہاں داخل ہونے والا ہر مومن روحانی سکون محسوس کرتا ہے۔ جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا اور مدینہ کی فضائیں لال بدر علینا کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ مسجد قباء جو مدینہ میں داخل ہوتے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ کی تکلیف پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ مدینہ کی محبت، یہاں کے بازار، یہاں کے کھجوروں کے باغات، سبھی چیزیں بابرکت ہیں۔ دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں مسلمان مدینہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ہر وقت درود و سلام کی صدائیں بلند رہتی ہیں۔ جدید ترقی کے باوجود مدینہ کی روحانی فضا آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی۔ مدینہ منورہ جو اسلامی تاریخ اور روحانیت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، سعودی عرب کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 590 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 11,83,205 افراد پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً 839 کلومیٹر ہے۔ مدینہ کی شہرت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے، جہاں نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک واقع ہے۔ یہ شہر اسلامی تاریخ کا مرکز رہا ہے اور یہاں کئی اہم واقعات پیش آئے جنہوں نے اسلام کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مسجد نبوی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 گنا زیادہ ملتا ہے۔ روضہ رسول کو دیکھنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ یہاں وہ بستی آرام فرما رہی ہے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد نبوی اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے جو مدینہ منورہ کے مرکز میں واقع ہے۔ اس مسجد کو خود نبی کریم نے ہجرت کے بعد تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد اسلامی تاریخ میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جہاں روزانہ لاکھوں مسلمان عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں روضہ رسول بھی موجود ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ روضہ رسول جو مسجد نبوی کے اندر واقع ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ کے مزارات موجود ہے۔ اس مقام کی زیارت اور حاجیوں زائرین کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قدیم قبرستان ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ کرام اور بہت سی اسلامی شخصیات مدفین ہیں۔ یہ قبرستان اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ جنت البقیع کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مقدس قرار دیا تھا اور یہاں دفن ہونے والوں کے لیے دعا بھی کی تھی۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص یہاں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے اور ایک خاص روحانی مقام رکھتی ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع وہ پہاڑ ہے جہاں غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں نبی کرام کے کئی جانثار صحابہ شہید ہوئے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی ہزاروں زائرین اس مقدس پہاڑ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ شہدائے احد قبرستان یہ قبرستان جبل احد کے قریب واقع ہے، جہاں غزوہ احد میں شہید ہونے والے 70 سے زیادہ صحابہ کرام مدفین ہیں۔ یہ جگہ اسلامی تاریخ کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے اور زائرین یہاں آ کر شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسجد علی یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے اور مدینہ کی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کا شمار ابتدائی اسلامی دور کی مساجد میں ہوتا ہے اور یہ زائرین کے لیے ایک روحانی مرکز ہے۔ مسجد الغمامہ یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم نے اپنی آخری عید کی نماز ادا فرمائی تھی۔ یہ مسجد نبوی سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کرام نے یہاں نماز پڑھی تو بادلوں نے سورج کی تپش سے بچانے کے لیے سایہ کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو الغمامہ کہا جاتا ہے، یعنی بادلوں والی مسجد۔ مدینہ کا بازار مدینہ منورہ کا قدیم بازار آج بھی اپنی روایتی عربی ثقافت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہاں مختلف اسلامی، عربی اور روایتی مصنوعات دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ بازار صدیوں پرانی اسلامی روایات کا حصہ ہے، جہاں زائرین کھجور، تسبیحیں اور دیگر اسلامی اشیاء خریدتے ہیں۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ محبت اور رحمتوں کا مرکز ہے۔ یہاں آنے والا ہر مسلمان ایک نئی روشنی، ایک نئی امید اور ایک نئی روحانی تازگی کے ساتھ واپس جاتا ہے۔ یہاں کی مساجد، گلیاں، بازار اور فضائیں آج بھی ہمیں نبی کرام کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دین کی بنیاد مضبوط ہوئی، جہاں محبت پروان چڑھی، جہاں آج بھی ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ مسجد قبلہ تین وہ تاریخی مسجد ہے جہاں نبی کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ملا۔ ابتدا میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اسی مسجد میں نماز کے دوران وحی نازل ہوئی اور قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مدینہ کی روحانی روشنی سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس مقدس شہر کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں باقی رکھے، آمین۔ اور جانے سے پہلے درود و سلام ہو نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت کی روشنی نصیب ہوئی۔